السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ سبھی ساتھی خیریت سے ہوں گے اور جو کچھ آپ کو بتلایا جا رہا ہے وہ سمجھ کر کے پڑھ رہے ہوں گے الحمدللہ۔ تو ہمارا قرآن کریم میں سورہ بقرہ چل رہی ہے اور سورہ بقرہ میں بھی الحمدللہ 9 آیتیں ہماری مکمل ہو چکی ہے الحمدللہ۔ امید ہے کہ اب تک آپ کو جو کچھ سمجھا گیا ہے یہاں پر ان 9 آیتوں کے اندر وہ سمجھ میں آپ کو آ گیا ہوگا اور آپ نے اس کو پریکٹس بھی اس کی کرنی ہوگی آپ نے۔ تو چلیے آج اس سے آگے شروع کرتے ہیں۔ جی شروع کرتے ہیں۔ فایا زیر فی اور پیش کو فی کو لام و پیش لو فی قلو با زیر بی فی قلوبی حامی من زیرہم فی قلوبہم من زبرما في قلوبهم را زبر مرض ضاد پیش مرض في قلوبهم مرض فا زبر فا زا الف زبر زا فزا دال زبر دا فزاد ها پیش ہو میم لام پیش مل هم فزادهم لام کھڑا زبر لا فزادهم الله ها پیش ہو فزادهم الله میم زبر ما را زبر را مرا ضاد الف دو زبر ون مرضا آیت مرضا فزادهم الله مرضا واو زبر و لام زبر لا ولا همین پیش هم ولهم عين زبر دال الف زبر دا عدا بادو پیش بل عذاب حمزہ زبر لام یا زیر لی علی میم دو پیش من علیم وقف یا آیت کچھ بھی کہہ لو علیم ولهم عذاب علیم با زیر بی میم الف زبر ما بما کاف الف زبر کا نون واو پیش نو کانو یا کاف زبر یک دال زیر دی یک دی با واو پیش بو یک لیبو نون زبرنا یک لیبون آیت یک لیبونی۔ جی اب آپ کی ہجے ہو گئی۔ اب اس کے اندر میں آپ کو موٹے موٹے قاعدے بتا دوں۔ پہلا قاعدہ یہاں پر دیکھیے، میم ساکن کے بعد میں میم آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا، میم کو میم میں ملا کر غننے کے ساتھ میں یہاں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو غنہ بھی کریں گے اور ادغام بھی کریں گے، ایک قاعدہ ہو گیا آپ کا۔ اور باقی تو یہ سب موٹے وہ قاعدے ہیں جو آپ کو بتائے جا چکے ہیں۔ ہاں ایک چیز یہ ہے، جو لام الف کی علامت آتی ہے، ہم وقف کی علامت کے اندر پڑھ کر کے آئے تھے، تو جہاں لام الف کی علامت آتی ہے خالی لام الف اور کچھ نہیں، خالی لام الف، تو وہاں پر آیت نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہاں پر آیت نہیں کریں گے۔ اگر کرنی ہے، اگر یہاں پر آیت کرنی ہے تو کر لیں، لیکن بعد میں پیچھے سے لوٹا کر کے پڑھیں تاکہ یہاں پر آیت نہ کہلائی جائے۔ اس کے علاوہ یہاں وہی نارمل جو قاعدے آپ کو بہت زیادہ بتائے جا چکے وہ ہیں۔ اللہ کے نام سے پہلے پیش ہے تو اس لیے اللہ کا نام پر ہوگا، مبر کے پڑھا جائے گا۔ آخری قاعدہ ایک آپ کا یہ یہاں پر ہے، جیم کی علامت ہے، جیم کی علامت پر آپ سانس توڑ بھی سکتے ہیں، نہیں بھی توڑ سکتے ہیں، دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم یہاں سانس توڑیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فی قلوبہم سے یہاں تک علیم یعنی اور آگے تک پڑھنا ہمارے لیے دشوار ہے، تو اس لیے مرادہ پر ہم پہلا سانس توڑ دیں گے۔ اور جب سانس توڑیں گے تو جب دو زبر پر سانس توڑتے ہیں تو وہ علامت ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ جب دو زبر پر سانس توڑتے ہیں تو ایک زبر ہٹا کر کے الف لگا دیتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر الف کے ساتھ میں پڑھا جائے گا مرضا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد میں سب وہ نارمل قاعدے ہیں۔ ایک قاعدہ یہاں پر ہے، تنوین کے بعد میں با آ رہا ہے، جب تنوین کے بعد میں با آئے گا تو وہاں پر جو ہے اقلاب کا قاعدہ ہوگا، میم کو اور تنوین کی آواز کو میم سے بدل کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تنوین کی آواز کو نون سے بدل کر کے پڑھنا ہے۔ تنوین کی آواز نون کی آواز نکلتی ہے،
لیکن اس نون کی آواز کو کیا کرنا ہے، ہمیں میم کی آواز بنا دینا، میم سے میم بنا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ غنہ اور دوسرا غنہ کرنا ہے، باقی نارمل قاعدے ہیں۔ چلیے اب اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادهم اللہ مرضا ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ اب دیکھیں اس کو کیسے پڑھیں گے ہم شروع سے، یہ میں نے آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے بتایا ہے، اب پوری آیت کر کے میں بتاتا ہوں۔ تو ہمیں مرض پہ سانس نہیں توڑنا، مرض پہ سانس توڑنا ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادهم اللہ مرضا ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ جی چلیے بس آج یہیں تک رہنے دیتے ہیں، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں دیکھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو میرا پڑھانا سمجھ میں آیا ہوگا، اگر سمجھ میں آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری تمام اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے، قرآن کریم کی برکات سے آپ لوگ فیضیاب ہوتے رہیں۔ چلیے خیر، کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔